نیک روح آپ اور دوسرے لوگ پھر نیک بادشاہ کے زیارت کیوں کرتے تھے؟ ان کے گھر کیوں جاتے تھے؟ آپ کی باتیں سننے دو بار تعلیم ادارہ میں لوگ کیوں آتے تھے؟ شخص: اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نیک بادشاہ کے زمانے میں اور ان کے بعد بہت عرصے تک پوری دنیا خوشحال تھی۔ ہم انہیں عزت دیں گے تو ہمارے کام میں، دولت میں برکت ہوگا۔ نیک روح: نیک بادشاہ اور زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ کیوں خوشحال تھے؟ شخص: ارے ان کی تو بات اور ہے۔ سارے ملک میں لوگوں کو حکم تھا کہ انسانیت ہر گاؤں میں، ہر خاندان میں اور ہر گھر میں، ہر فرد میں کے ذہن میں ہوں، اور معاشرہ انسانیت کا ہو کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھیں۔ لوگ آپس میں اتنے ملے جلے تھے کہ ایک دوسرے کو اتنا خیال رکھتے تھے کہ کوئی غریب بچا ہی نہیں تھا۔ لوگ پانچوں ذمہ داریوں کو اتنا اہمیت دیتے تھے کہ ملکوں کے حالات اچھے ہوئے، دنیا کے حالات اچھے ہوئے۔ نیک روح: اچھے حالات جو بنے تھے تو ان میں نیک بادشاہ اور لوگوں کی محنت کیا تھی؟ شخص: نیک بادشاہ کبھی سکون میں نہیں بیٹھے، اپنے محنت کے آخری حد تک پہنچتے تھے اور پہنچے ہوئے تھے، اور وہاں کے لوگ بھی۔ نیک روح: آپ جو زندگی جی رہے تھے تو ان میں آپ کی تنخواہ بھی اچھی تھی اور بھی آسان تھا، آپ بہت خوش بھی تھے۔ خوش تو نہیں تھا، گھر کا ماحول بہت خراب تھا، ڈر اور خوف کی زندگی جی رہا تھا۔ کون کب کس کو لوٹ لے، جان سے مار دے، اس سب سے بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ نیک روح: آپ اپنے بچوں کو کس حالات میں چھوڑ کر آئے؟ شخص: خراب، بہت خراب حالات میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ نیک روح: آپ نے اپنے بچوں کی خوشی کے لیے زندگی بھر محنت کی اور پھر بھی انہیں بہت خراب ماحول میں چھوڑ کر آئے۔ اس پر کیوں نہیں یقین تھا کہ دنیا کا ماحول اچھا بنائیں گے تو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے اولاد خوشحال رہیں گے؟ شخص: آپ جس اولاد کی خوشحالی کی بات کر رہے ہیں، بھلائی کے ماحول بنانے والوں کا سب سے بڑا رکاوٹ اس کے بیوی بچے اولاد ہی ہوتے ہیں اور رشتہ دار۔ سب سے پہلے وہی انہیں پاگل کے خطاب سے نوازتے ہیں۔ نیک روح: یہی تکلیف کو تو آپ کو برداشت کرنا تھا۔ آپ کے نیک روح آپ کی مدد کرنے والے تھے۔ اس برداشت کے بعد اور آپ کے رب کے قریب لاتے، آپ رب کے قریب ہو جاتے، پھر دنیا میں اور بہترین خوشحالی کی زندگی جیتے، اور بہترین خوشحالی کی زندگی آپ کو مرنے کے بعد ملتی۔ شخص: میں آپ کی باتوں کو سمجھ گیا، مجھے معاف کر دیجیے۔ نیک روح: آپ کو دنیا میں بہترین مخلوق بننے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، اس لیے آپ کو میری طرف سے بھیانک سزا کی جگہ بھیجا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو دوسرے عدالت میں بھیجیں گے جہاں آپ کے دنیا میں کیے گئے نیکیوں کو پیمانے پر تولا جائے گا۔ اگر آپ کی نیکیاں بہت زیادہ بڑی ہوئی تو آپ کو بہترین خوشحالی کی جگہ بھیج دی جائے گی، اور اگر آپ کی نیکیاں کم ہوئی تو آپ کو بھیانک سزا کی جگہ بھیج دی جائے گی۔ اس کے بعد اس شخص کو دوسری عدالت میں بھیجا جاتا ہے۔